سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو اس سزا میں جو انہوں نے کام کیا ہے، اللہ کی جانب سے تنبیہ کے لیے، اور اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر جو آدمی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں چوری کرنے کی سزا کا بیان ہوا ہے۔ چوری کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمارے ہاں اردو میں یا ہمارے عام معاشرے میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران چور ہیں یا فلاں نے بڑی چور بازاری لگا رکھی ہے۔ ایک مفہوم یہ ہوتا ہے، لیکن ایک شریعت کا جو خاص مفہوم جس کی یہاں حد کا بیان ہے وہ اور ہے، اس سے تھوڑا خاص ہے۔ ہمارے ہاں تو جو بھی ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، غبن سے، کرپشن سے جو مال اکٹھا کرتا ہے اس کو بھی چور کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ بھی حرام خور تو ہے، لیکن شریعت کی نظر میں حرام خور اور چور دو مختلف چیزیں ہیں۔ چور بھی حرام خور ہے، لیکن ایک خاص قسم کا۔ چوری کہتے ہیں کسی کی حفاظت میں پڑے ہوئے کسی مال کو خفیہ طریقے سے لے لینا۔ کسی کا مال ہے، حفاظت میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ چوکیدار کی صورت میں ہے یا تالے وغیرہ کی صورت میں ہے، اور کوئی آدمی جاتا ہے اس کو خفیہ طریقے سے، اعلانیہ نہیں۔ اگر اعلانیہ لے گا تو وہ پھر ڈاکہ بن جاتا ہے، اس کی سزا پیچھے ہو چکی ہے۔ چوری ہے خفیہ، مال بھی ہو، کسی کا مملوک بھی ہو اور کسی کی حفاظت میں بھی پڑا ہوا ہو، اگر کھلا پڑا ہے تو وہ بھی چوری نہیں بنے گی، اگرچہ وہ حرام ہوگا، اس پر سزا بھی ملے گی، اس کو تعزیر کی سزا ملے گی، گناہ بھی ملے گا۔ قیامت والے دن اس مال کے بدلے میں اس کو نیکیاں بھی دینی پڑیں گی، گناہ بھی لینے پڑیں گے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن جس چوری کے اوپر ہاتھ کٹتا ہے، حد کی جو باعث بنتی ہے چوری، وہ یہ ہے کہ کسی کا مال چرایا جائے، اس کی ملک میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، اور چرانے والا خفیہ طریقے سے اس کو چرا رہا ہے۔ تو ایسا جو مال ہے اور ایسا عمل، اس کو چوری کہتے ہیں، جس کے اوپر یہ والی سزا لگتی ہے۔ پھر اس کی مقدار بھی جو ہے وہ شریعت نے بتا دی ہے کہ 10 درہم کے برابر اگر کوئی چیز ہے، تقریباً جو جتنا کم سے کم حق مہر ہوتا ہے، کوئی 10 درہم کی چاندی بنتی ہے، تقریباً 2.5 سے 3.25 تولے کے قریب چاندی بنتی ہے، تو اتنی مالیت کی چیز ہو تو پھر ہاتھ کٹے گا۔ اس سے کم مالیت کی چیز ہے تو اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا، اگرچہ وہ گناہ ہوگا۔ تو یہ چوری کا مسئلہ ہے۔
فقی لحاظ سے جو سرقہ ہے یا چوری ہے جس پر ہاتھ کٹتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی مالیت کا مال ہو، حفاظت میں موجود ہو اور خفیہ طریقے سے اس کو انسان لے لے، تو یہ چور ہے۔ اس پر جب یہ جرم ثابت ہو جائے، چاہے اس کے اقرار سے ثابت ہو یا گواہوں سے ثابت ہو، کسی بھی طریقے سے ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ۔ فاقطعوا ایدیہما، بعض تفاسیر میں ایمانہما بھی آیا کہ ایک قرات اس کی ایمان بھی ہے، یعنی دائیں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور وہ کاٹا کہاں سے جائے گا؟ گٹے سے، یعنی جتنا ہاتھ ہم کھانے وانے کے لیے دھوتے ہیں، جس کو ہم عام طور سے اردو میں ہاتھ کہتے ہیں، بس یہی کاٹا جائے گا۔ اور کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو ایسے طریقے سے جلا دیا جائے گا یا کوئی نظم کیا جائے گا کہ خون بہنے کی وجہ سے آدمی مر نہ جائے، کیونکہ یہاں رگ ہوتی ہے جس سے خون بہت زیادہ نکل جائے تو آدمی کی ہلاکت کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا جزاء بما کسبا، چاہے یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ زنا کی سزا میں بھی اللہ نے مرد عورت دونوں کا تذکرہ الگ الگ فرمایا ہے، یہاں بھی چوری کی سزا میں بھی دونوں کا تذکرہ الگ الگ فرمایا ہے، تاکہ کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ شاید یہ سزا مرد کے لیے ہے عورت کے لیے نہیں ہے، یا عورت کے لیے ہے مرد کے لیے نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ سزا مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا جزاء بما کسبا، یہ ظلم نہیں ہے، کہیں سمجھو کہ یہ بڑا ظلم ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں نعوذ باللہ حدود کی جو سزائیں ہیں یہ وحشیانہ ہیں، ظالمانہ ہیں۔ فرمایا یہ ایسی بات نہیں، جزاء بما کسبا، یہ ان کا کیا ہے جو ان کے سامنے آیا ہے، یہ ان کے عمل کی سزا ہے۔ جو اس نے ہاتھ ڈال کر کسی کا مال لیا ہے تو اس ہاتھ کی حرمت اس نے خود ختم کر دی ہے۔ جیسے کہ آدمی اپنا ہاتھ کہیں آگ میں ڈال دیتا ہے یا اپنا ہاتھ کسی بل میں ڈالتا ہے، کسی موذی جانور کی بل میں ڈالتا ہے، تو آگے سے اس کو اگر ڈنگ پڑ جائے تو کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا اپنا کیا تمہارے سامنے آیا ہے۔ تو جس نے چوری کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے تو یہ گناہ، اس کی جزا اس صورت میں اس کے سامنے آ گئی ہے۔ قیامت والے دن جو آئے گی سو آئے گی، دنیا میں اسی صورت میں سامنے آ گئی، جزاء بما کسبا، جو اس نے کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ الگ سے کچھ نہیں ہے، باہر سے کچھ نہیں کیا گیا، یہ تمہارا عمل ہی تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ جو کچھ کیا تھا، جیسے جو ہے وہ قبر میں انسان جب جائے گا تو جو عذاب آئے گا وہ اس کے اعمال ہوں گے، سانپ بچھو ہیں وہ اس کے عمل ہیں جو اس کے سامنے آ جائیں گے نعوذ باللہ، اور اگر نعمتیں آئیں گی تو وہ بھی اس کے عمل ہیں، قرآن پاک بڑی خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ تو انسان کا عمل جو دنیا میں ہم کرتے ہیں بظاہر وہ اس کا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کیا کیا اس نے، لیکن وہ ایک دوسرے جہان میں وہ عمل اپنی ایک صورت اختیار کرتا ہے، وہ ہمیں قیامت والے دن ملے گی وہ صورت۔ تو یہ چوری کی جو سزا ہے یہ کچھ دنیا میں مل جاتی ہے اور کچھ آخرت میں ہوگی، نکالا من اللہ۔ فرمایا کہ یہ چور دو جرم کرتا ہے، ایک تو اللہ کا مجرم ہے اور ایک بندے کا مجرم ہے۔ تو بندے کا جو مسئلہ ہے وہ تو مال کا ہے، اور اللہ کا مجرم اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے بندوں کے مال حرام قرار دیے ہیں، بغیر اجازت کے کسی کا مال لینا یہ حرام ہے، اور خفیہ طریقے سے لینا یہ چوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ساتھ میں ہمیں پتہ ہے یہ سزا بڑی جو ہے وہ دردناک ہے، وحشتناک بھی ہے، اور ہم نے قصدن رکھی ہے، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے نشان عبرت بنانا ہے۔ نشان عبرت وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کی عقل ٹکانے آ جائے، یعنی سزا ایسی رکھی ہے کہ اگرچہ ہوگی تو کسی ایک کو۔ اسی لیے ہمارے جو ایک بزرگ تھے حضرت شیخ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم تھے، جامعہ اشرفیہ کے استاذ الحدیث رہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ کر انارکلی کے چوک پر یا یادگار میں کہیں لٹکا دیا جائے تو پورے لاہور کی چوریاں بند ہو جائیں گی۔ یہ ہے نشان عبرت، یعنی سزا اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ بس ایک کو ہوگی، کتنے لاکھوں کے کروڑوں کے مال جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ ایک ہاتھ کو بچاتے ہیں یا اپنے لاکھوں کروڑوں کے نقصانات برداشت کرتے ہیں۔ آج کی جو عقل ہے، الٹی عقل،
جو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتی ہے وہ یہ کہتی نہیں حدود نہیں ہونی چاہیے، یہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے، انسان کے ساتھ یہ ظلم ہے، لیکن جو لاکھوں انسانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کی جانوں کے ساتھ، اموال کے ساتھ، وہ ان کو بالکل نظر نہیں آتا۔ جو ایک کا ہے ظالم کے ساتھ جو اس کو سزا ہے وہ ظلم نظر آ رہا ہے، تو یہ ظالم کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ انسان کے ساتھ معاشرے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ معاشرے کی ہمدردی وہ جو اللہ نے کی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں، وہ جو چاہیں سزا دیں، لیکن حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، وہ سزا جرم کے مطابق دیتے ہیں اور سزا مفید دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس چور کا ہاتھ اس لیے کاٹا ہے کہ ہمیں غصہ آیا، نہیں، اس لیے کاٹا ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے گا، دوسرے مجرم جو چوری کرنا سوچ رہے ہیں وہ ان کے ذہن سے چوری کا خیال نکل جائے گا۔ یہ ہے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے۔ اور جس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے وہاں پھر جرائم نہیں ہوتے، وہاں پھر مال محفوظ رہتے ہیں، وہاں لوگوں کو تالے خریدنے کی ضرورت نہیں رہتی، گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، نہ کیمرے لگانے کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ ایسا نظام ہے اللہ کا، بالکل سادہ سا ہے، لیکن اتنا اس کے اندر برکت ہی برکت ہے کہ انسان اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جہاں یہ حدود نہیں ہوتی وہاں اطمینان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جہاں چاہے وہ مہذب معاشرے ہوں، امریکہ ہے یا اور یہ ممالک ہیں، یہاں ہر کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا جہاں کوئی ڈکیتی کی واردات نہیں ہوتی، زنا بالجبر کی واردات نہیں ہوتی۔ حدود نہیں ہے وہاں، اگرچہ باقی نظام ہم سے اچھے ہیں، ہم ان سے زیادہ اچھے نظام نہیں بنا سکتے کہ پورا لاہور کو سیف سٹی بنا لیں، تو کیا اس سے ہم چوریاں روک لیں گے؟ چوریاں نہیں رکتی، چوریاں تو رکیں گی اسی سے جو اللہ نے انسان کے لیے طے کر دیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، فرمایا مجھے حکمت میرے پاس ہے، سمجھداری میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ جو اللہ نے سمجھداری کا تمہیں طریقہ دیا اس کو اختیار کر لو۔ آگے فرمایا چونکہ قرآن پاک یا شریعت یا اللہ تعالیٰ وہ صرف جابر حکمران کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی فلاح کی سوچ بھی رکھتے ہیں، اور اصل تو فلاح ہی ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی چوری کا جرم کر بیٹھتا ہے اس کے بعد اسے خیال آیا کہ میں نے بڑا غلط کیا، میں نے لوگوں کے مال لیے، میرے ذمے آخرت کا بوجھ بھی بن گیا، دنیا کا بوجھ بھی بن گیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ فرمایا بالکل کھلا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، ظلم کرنے کے بعد جو توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی حالت درست بھی کر لے، یعنی صرف زبان کی توبہ نہیں، عمل سے بھی توبہ کا اظہار ہونا شروع ہو جائے، یہ بھی ساتھ فرمایا۔ فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ بے شک اللہ بہت بڑے مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں۔ ہاں لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ چوری کرنے کے بعد اگر چور توبہ کر لیتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو دنیا کا معاملہ ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا، لیکن آخرت کے معاملے میں اس نے جو جرم کیا تھا اس سے اس کی جان چھوٹے گی۔ دنیا کے معاملے میں اگر اس نے کسی کا مال چرایا ہے تو جب تک وہ مال واپس نہیں کرے گا، حقوق العباد کے کھانے میں اس کی معافی نہیں ہے۔ یا جس کا مال لیا اس سے معافی مانگے، وہ معاف کرے، یا اس کو مال ادا کرے۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں، یاد نہیں کہ کس کس کا لیا، کب لیا، کتنا لیا، تو پھر ایک اپنا اندازہ لگا کر اس کو صدقہ کر دے۔ ان لوگوں کی جانب سے جن کا اس نے مال لیا تھا، اب ان کی جانب سے صدقہ کر دے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں ان تک حق والوں تک ان کے حق پہنچا نہیں سکتا، لیکن میں ان کی جانب سے یہ غریب محتاج کو دے رہا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا اور قیامت والے دن انہیں میری جانب سے راضی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کے حقوق کی تلافی فرما دیں گے، ورنہ محض توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی انسان کے ذمے رہتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔